خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے۔ وہ فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے بھی مختلف احتجاج میں شریک رہے۔ خادم حسین ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے۔ وہ 22 جون 1966 میں نکاتوت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ جہلم مدینہ کے مدارس دینیہ سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تعلیم کی۔ ان پر مختلف نوعیت کے مقدمات بھی درج تھے۔ تحریک کے آغاز سے اب تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ ان کی اسٹریٹ پاور ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر نومبر 2017 میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا۔ 3 برس بعد نومبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا۔ لاہور کی ایک مسجد کے 52 سالہ خطیب نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی تھی۔ اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا۔ بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رضوی پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے۔ تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی نے بھی دکھ کا اظہار کیا، جبکہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے ٹویٹ میں علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر گہرے دلی صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر دلی صدمہ ہوا۔ ختم نبوت اور ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایک گونجتی آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جبکہ جامعہ صفا کے مفتی محمد زبیر نے اس موقع پر کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات بڑا سانحہ ہے۔ اللہ انہیں اور ہم سب کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ انہوں نے جس عنوان کو اپنی محنت کا موضوع بنایا تھا، پوری امت کا متفق کا موضوع ہے، یعنی تحفظ ناموس رسالت۔ ان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام بھی آبرو کے ساتھ اسی مبارک جدوجہد میں گزرے۔ جبکہ مفتی عدنان کاکا خیل نے اس موقع پر کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے سانحہ انتقال نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ان کا خمیر عشق رسول سے گندھا ہوا تھا اور بلا شبہ وہ ملک میں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے گرجدار اور بے خوف آواز بلکہ تحریک تھے۔ رب کریم درجات بلند فرمائے اور آقا پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مولانا زاہد الراشدی نے علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات سب اہل دین کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محاذ پر جس جرأت اور حوصلے اور صبر و استقامت کا مسلسل مظاہرہ کیا ہے، وہ لائق رشک و پیروی ہے۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں، آمین۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی اچانک وفات سے دلی صدمہ ہوا۔ اہل خانہ اور تحریک لبیک کے کارکنان اور ذمہ داران کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے، آمین۔ مولانا منظور مینگل نے اس موقع پر کہا کہ مرکزی امیر تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحریک ناموس رسالت کے باعمل اور میدان میں ڈٹی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ خادم حسین رضوی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے انداز خطابت کو پسند کرتی تھی۔ ان کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ عز و جل خادم حسین رضوی کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب
عطا فرمائے، آمین۔ جبکہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ اویس نورانی نے کہا کہ ایک باب عظیمت تمام ہوا، زلف و زنجیر ناموس رسالت کی ایک داستان رقم ہوئی، برسر ناز روز محشر شاد وہی دبدبہ ہو اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں۔